اللہ وحدہ لا شریک قرآن پاک میں اعلان فرما رہا ہے وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، جس طرح ہمارے آبا و اجداد حالت اسلام میں فوت ہو چکے، ہم بعد والی نسلیں ہیں، ہم سے بعد والے آنے پھر ہوں گے، پھر آئیں گے، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب جو ہم بعد والے ہمارے لیے خدا وحدہ لا شریک نے ایک کام رکھا ہے، کیا ہم وہ کام کرتے ہیں؟ یہ ہے قرآن پاک میں بات، حدیث میں نہیں، قرآن پاک میں ہم جو بعد والے ہیں، والذین جاؤ من بعدہم، وہ جو لوگ بعد والے ہیں، یقولون ان کے ذمہ کام ہے، وہ بات کریں گے، وہ ان کے ذمہ کام لگائے جا رہا ہے، اگر وہ یہ کام کریں گے تو وہ نیک لوگوں کی صحبت میں شمار ہوں گے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ دعا کریں گے، ان کے ذمہ ہے دعا کرنا۔ آج دعا پر اعتراض ہوتا ہے نا، بعد والوں کے ذمہ خدا ایک کام لگا کے گیا ہے، اگر وہ کام آج ہم ذمہ داری سے ادا کر رہے ہیں تو پھر اعتراض کس چیز کا ہے؟ ہمارے ذمہ خدا نے ایک کام لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ سے فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، جو مرنے والوں کے بعد آنے والے لوگ ہیں، جو زندہ لوگ ہیں، جن کو خدا نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کے ذمہ کام کیا ہے کہ وہ دعا کیا کریں۔ کن کے لیے؟ اپنے لیے دعا کریں، ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہم نے گناہ کیے، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے لوگوں کے دل دکھائے، ہم نے لوگوں کو تنگ کیا، ہم نے اپنے ماحول اور معاشرے میں کوئی اچھا کردار نہ ادا کیا، ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کی، دین اسلام پر صحیح طرح عمل نہ کر سکے، کمی کوتاہی ہو گئی۔ خدا فرماتا ہے کہ پھر تیرا حق بنتا ہے کہ تو دعا کرے، ربنا اغفر لنا، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اب وہ بات آ رہی جس کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ان لوگوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے، جو ہم سے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے، یہ جہان چھوڑ چکے ہیں، اس جہان کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن ایمان کی دولت کے ساتھ گئے۔ خدا فرما رہا ہے تمہارے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے، جب تم دعا کرو اپنے لیے بھی کرو تو ان کے لیے بھی کرو۔ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا۔ یا اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے پھر ایک بیماری بھی آتی ہے کہ ہم میں ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ساڑ پیدا ہو جاتا ہے، حقارت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اس کے لیے دعا کریں، ہم اس کے لیے مغفرت کریں، وہ تو فلاں کا رشتہ دار تھا، وہ تو فلاں کا رشتہ دار تھا، ہم کیوں جائیں؟ خدا وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ نہیں، آگے یہ بھی دعا کرنا کہ یا اللہ اس بیماری سے بھی ہمیں محفوظ فرما، لا تجعلنا فی قلوب لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں ان کے لیے نفرت نہ بنانا یا رب، ان کے لیے محبت پیدا کرنا، جب بھی وہ یاد آئے ہمیں تو ہم اچھے الفاظ سے یاد کریں، ان کے لیے خدا سے مغفرت و بخشش مانگے، ان کے لیے خدا سے خدا کی رحمت مانگے۔ اور جب ایسی بات ہو للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، یا الہ العالمین ہمیں پورا یقین ہے کہ تو رؤوف بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے آیت پاک کا ترجمہ۔ یعنی ہمارے ذمہ کام کیا ہے کہ جب لوگ فوت ہو جائیں مسلمان تو تم ان کے بعد ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ ہے قرآن پاک۔ اب احادیث میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی، ایک حدیث پاک روایت کرتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے بیان کیا کہ جو شخص حدیث پاک سننے کے لیے سفر کرتا ہے خدا اس کو اگر اس راہ
پہلے موت آ جائے تو خدا اسے شہادت کی موت۔ تو وہی حدیث پاک کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسلمان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے، تو فرمایا وہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح انسان ڈوب جاتا ہے، غرق ہوتا ہے، تو پھر بار بار وہ اپنا ہاتھ اوپر کرتا ہے، چاہے وہ کسی کو دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن وہ ہاتھ اوپر کرتا ہے کہ کسی کی نظر پڑ جائے میرا ہاتھ پکڑ لے، یعنی اسے ایک امید ہوتی ہے۔ فرمایا جب بندہ یہ جہان چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اسے یہ امید پچھلے اسے ہوتی ہے، وہی امید جس امید کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، وہ امید اسے ہوتی ہے کہ وہ ڈوبنے والے کی طرح انتظار کرتا ہے کہ اس کا بھائی، اس کا دوست، اس کا رشتہ دار، اس کا اڑوس پڑوس، اس کی بیٹھک والے لوگ اس کے لیے دعا کریں، شاید اس کے لیے شاید دعا کریں۔ اگر وہ دعا کر دے، اگر وہ دعا کر دے، مجھے یاد آئی ان کی، میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کر دی، یا رب العالمین وہ اچھا انسان تھا، اس کی بخشش فرما دے، اب میرا اس میں کیا ضائع ہو گیا، کیا نقصان ہوا اتنے الفاظ کہنے سے۔ اچھے الفاظ سے میں نے جب یاد کیا تو فرمایا میرے یہ جو جملے ہیں، میرے یہ جو الفاظ ہیں، یہ اس کے لیے اتنے ہو گئے۔ فرمایا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، اب دنیا میں کیا کچھ ہے گن سکو گے؟ آپ سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، کمپیوٹر آپ اکٹھے کر لیں، کمپیوٹر ہینگ ہو جائیں گے، انسان میں جو کائنات میں جو کچھ ہے گن نہیں سکتے۔ تو مطلب انسانیت بہت وسیع، کائنات بہت وسیع، اب اتنی کائنات کی جائیداد اگر کسے مل جائے تو پھر وہ غریب ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، دوستو توجہ کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب زندہ انسان مسلمان یہ جملے ادا کرتا ہے کہ یا اللہ فوت ہوئے ہونے والے کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس پر رحم فرما دے، یہ جو جملہ اس نے بولا، اس جملے کی قیمت کتنی ہے؟ خدا وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب ان کے لیے بیکار ہے، اس جملے کی قیمت ہے زیادہ، یعنی اس دعا کی قیمت اسے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ خدا اس کو اس جملے کا ثواب، اس دعا کا ثواب، ہم جو دعا کرتے ہیں بندہ فوت ہو جاتا ہے، پھر پیچھے دعا کے لیے آتے ہیں، بھائی فاتحہ پڑھو، بھائی کل شریف پڑھو، بھائی سورت پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، اس کے کل کرتے ہیں ہم، اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں ہم، اس کے لیے دعاؤں کا سلسلہ چلاتے ہیں ہم۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے ان چیزوں کا ثواب خدا پہاڑوں کے مثل عطا کرتا ہے۔ اب ایک پہاڑ کو تم ذرا ہلا کے دیکھو، جب ایک پتھر کو تم ہلا نہیں سکتے ہو تو خدا نے ایک پہاڑ کا ذکر نہیں فرمایا حدیث پاک میں، میرے نبی علیہ السلام نے جمع کا لفظ فرمایا کہ خدا پہاڑوں کی مثل ثواب عطا کرتا ہے۔ ساری عمر ہم کمائیں تو اتنا ثواب، اتنی محنت کریں، تو خدا وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی زندہ مسلمان کسی مرنے والے کے لیے دعا کر دے تو خدا اسے پہاڑوں کے مثل اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ کتنا قیمتی کام ہے جس کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں۔ ہم حدیث پاک بھی پڑھیں گے، نعت مصطفیٰ بھی ہوئی، اور اس کا ثواب جو ہے ہم مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کریں گے، کئی پہاڑوں کی مثل خدا اس کو ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ قیمتی کام ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت غالب بن بشار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب اللہ
کی ولیہ فوت ہو گئی تو ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. تو جب دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہا, ہم جو نیکی کریں تو ایک دن ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ یار یہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں اس کا بیک اپ کیا ہے, اس کا ثواب کیا ہے, ہمیں اجر ملا یا نہیں, اگلے تک پہنچی بات یا نہیں. تو ایک دن ذہن میں سوال آیا, کتنی دفعہ میں نے دعائیں کی, کیا بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کی طرف یہ ثواب پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں. تو خواب میں سوئے تو حضرت بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا نے دیدار کروایا اور کہا اے غالب تم جو ثواب اور دعائیں میرے لیے کیا کرتے تھے خدا وحدہ لا شریک مجھے عطا کرتا ہے. نورانی طبق ریشمی رومالوں سے ڈھکے ہوئے یہ ثواب تمہارے میرے پاس پہنچتے ہیں. تو اس وقت اطمینان ہوا, اس وقت یہ تسلی ہوئی کہ واقعی جو ہم کام کر رہے ہیں یہ قیمتی. اب پتہ چلا ہوگا خرچ کرنے والوں کو بھی کہ جو خیرات ہم نے کی, جو ذکر و اذکار ہم نے کیے, جو نعت مصطفیٰ ہم نے پڑھی, جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے پڑھی یا سنی, اس کا ثواب ہمارے مرنے والوں کو کتنا پہنچتا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص کسی کے لیے دعا کرتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, خدا کی بارگاہ میں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا رب العالمین جو ثواب میں نے حاصل کیا, جو نیکی میں نے کی, جو محنت میں نے کی, اس کا جو ثواب مجھے حاصل ہوا رب العالمین میں نے تیرے توسط اور تیرے حبیب علیہ السلام کے توسط اور وسیلے سے اس فلاں فوت شدہ کی روح کو بخشو. تو اللہ وحدہ لا شریک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں کہ اے جبریل امین, خدا وحدہ لا شریک حکم دے رہا ہے اے جبریل امین اس ثواب کو نورانی طبق لے, اس میں رکھ, اوپر سے ریشمی رومال لے, جہاں فلاں شخص کی قبر پر, اور اسے یہ دے کیا کہ تیرے فلاں رشتہ دار نے تیرے لیے ثواب دیا. تو دوستو ہم جو بھی کریں تو پھر سوال ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب قرآن پاک میں جو آیت پاک پڑھی اس میں دعا کا ذکر ہے. اگر ہم کلمہ شریف ان کے لیے پڑھیں, اگر ہم ان کے لیے نماز پڑھیں, ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں, ہم ان کے لیے تسبیح و تحلیل کریں, ہم ان کے لیے تلاوت قرآن پاک پڑھیں, تو کیا اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے یا صرف دعا ہی پہنچتی ہے؟ تو حدیث پاک میں کیا ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص کسی قبرستان جائے, قبرستان سے اس کا گزر ہو, پھر اسے اپنے مسلمان بھائی یاد آ جائیں. جیسے میں نے پہلے بولا تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ فلاں کا رشتہ دار تھا تو وہی ایصال ثواب کرے. خدا نے سب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تمہارے ذمہ کام ہے. اب کسی شخص کے دل میں محبت پیدا ہوئی, یار میں قبرستان سے گزر رہا ہوں, اس کے لیے ایصال ثواب کروں, تو پھر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھے, سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے, سورہ الحاقم التکاثر پڑھے, پھر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے, یا رب العالمین جو کلام پاک کی تلاوت میں نے کی, اس کا جو ثواب تو نے مجھے عطا کیا, میں نے تیرے حبیب کے توسط اور وسیلے سے اس فوت شدہ قبرستان والوں کو میں نے بخش دی, تو قبول فرما لے. تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے ان کو تو ثواب رب عطا کرتا ہے, لیکن پڑھنے والے کے لیے خدا وحدہ لا شریک ان مرنے والوں کو وہ کمال عطا کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سب قبرستان والے اس کے لیے شفاعت کریں. پڑھنے والا ایک تھا, اب سفارش کرنے والے کئی قبرستان والے. یا اللہ دنیا میں اس نے میرے لیے ایصال ثواب کیا تھا, فاتحہ شریف پڑھی تھی, یا اللہ آج اس کی دعا کے توسط اور وسیلے سے, اس کی فاتحہ شریف کی وجہ سے, اس کی تلاوت قرآن پاک کی وجہ سے تو نے میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیا, مجھے بخش دیا, مجھے جنت مل گئی. یا اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں
اور جس نے مجھ پر احسان کیا تھا، دنیا میں میرے لیے فاتحہ شریف پڑھی تھی، دنیا میں میرے لیے تلاوت قرآن پاک کیے تھے، دنیا میں میرے لیے صدقہ خیرات کیے تھے، تسبیح و تحلیل کی تھی، کیا آج وہ دوزخ میں جائے اور میں جنت میں جاؤں؟ رب العالمین یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے، میرا یہ عدل چاہتا یہ ہے کہ مجھے جنت عطا کرتا ہے تو اسے بھی جنت عطا کرتا ہے۔ تو پھر خدا وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ آج میرے رحمت کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہے، چھوڑ دے بس، آج میرے رحمت کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہے، میں تو اپنے بندے کی بخشش کا بہانہ چاہتا ہوں، اس کے لیے تجھے بخش دیا اور تیرے لیے میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو ہم اگر ثواب کے لیے تلاوت کلام پاک پڑھیں تو اسی طرح حضرت حماد مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، خدا انہیں وہ آنکھ عطا کرتا ہے کہ کروڑوں میل کے فاصلے پر وہ دیکھ لیتا ہے، انہیں نظر آتا ہے، بلکہ خدا خود فرماتا ہے جب بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، جب بندہ مجھے راضی کر لیتا ہے، میری رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے، پھر میں اسے اتنا اپنا قرب عطا کرتا ہوں، اتنا قرب عطا کرتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر وہ آنکھ وہ انسانی کمال نہیں ہوتا، وہ خدا کی عطا ہوتی ہے، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، پھر وہ کمال اس انسان کا نہیں ہوتا، عطا خدا ہوتی ہے، پھر اس کا میں قدم بن جاتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے راضی جو کر لیا۔ اب جب مجھے راضی کر لیا دو دنیا رضامند ہو جائیں تو بات ہی ختم ہوگی، جب رب اور بندہ راضی ہو گئے تو پھر کمال ہی خدا نے عطا کر دیا، پھر سب کچھ خدا نے اسے عطا کر دیا، جب خدا نے اسے سب کچھ عطا کر دیا تو پھر خدا وحدہ لا شریک سے یہ کمال عطا کرتا ہے، تو ولی کو یہ کمال خدا عطا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت حماد مکی کہ جب میں رات کے وقت قبرستان سے گزر رہا تھا تو رات کا لمحہ تھا، میں نے ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگائی اور کچھ لمحے کے لیے مجھے نیند آ گئی، میں اونگ میں سو گیا، خواب میں نے دیکھا کہ سارے قبرستان کے لوگ اس طرح ہجوم کر کے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہو، سارے رش کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا لوگوں کیا قیامت قائم ہوگی؟ سب اس طرح کیوں رش بنا کے کھڑے ہوئے ہو؟ تو سب نے کہا اے حماد، ایک شخص رات وہاں سے گزرا تھا، اس شخص نے ہم پر رحم کرتے ہوئے صرف ایک دفعہ سورہ قل ہو واللہ احد پڑھی تھی، اس کا ثواب خدا کی رحمت سے حبیب علیہ السلام کے توسط اور وسیلے سے ہم قبرستان والوں کو بخشا تھا، اور وہ ثواب ہم بانٹ رہے ہیں، ثواب بانٹتے پورا سال گزر گیا، ایک لمحے کے لیے ثواب نہیں، سال پورا ہو گیا ثواب ہی نہیں ختم ہو رہا۔ ایک دفعہ کسی مسافر نے، گزرنے والے نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی تھی اور دعا کی تھی رب العالمین اس مرنے والے کی روح کو، اس قبرستان والوں کی روح کو رب العالمین میں بخشتا ہوں تو قبول فرما لے۔ رب نے جو ثواب ہمیں عطا کیا، سال پورا گزر گیا ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو میرے آقا علیہ السلام نے جو نکاح ٹکائی ایک قبر پر، تو دیکھا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام اس دنیا پہ کھڑے ہیں اور عالم برزخ کا حال حوال دے رہے ہیں، یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دو ٹہنیاں لے کے آؤ، دو درخت کی ٹہنیاں لے کے آؤ۔ آپ نے ان ٹہنیوں کو توڑا، اس قبرستان میں ان قبر والوں پر رکھ دیا۔ خدا وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج یہ تعجب کی بات ہے، پہلے آپ نے ایسا نہیں کیا اور آج آپ نے اس طرح کیا۔ آپ نے فرمایا جب میں نے توجہ کی اس قبر والے پر تو خدا انہیں عذاب دے رہا تھا، اور عذاب بھی کس وجہ سے وہ وجہ ہی بیان کرنی ہے۔ ایک شخص کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ جب اکثر ہم بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کی چھینٹوں پر توجہ ہماری نہیں ہوتی، محفوظ حفاظت نہیں کرتے، تو یہ بڑا گناہ ہے، اس سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جب بھی پیشاب کرے مسلمان تو اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھے،
احتیاط کرے۔ ایک شخص کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، اور دوسرا شخص جو تھا نا وہ بھی بیماری ہم میں آج بھی موجود ہے، چغلی کیا کرتا تھا، یہاں کی بات سنی وہاں سنائی، وہاں سے سنی وہاں سنائی، وہاں سے سنی وہاں سنائی، جیڑا فساد شروع اس کی وجہ سے ہوا۔ تو ان دونوں شخصوں کو یہ جو غلطیاں کی ان کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ اب میں نے جو یہ ٹہنیاں سبز ان کی قبروں پر لگا دی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک ان کے عذاب میں تخفیف یعنی ہلکا کر دے گا۔ تو پھر علماء کرام نے تجسس کیا، اس میں کھوج سوچ و بچار کی کہ اس ٹہنیوں میں کیا خصوصیت تھی کہ ٹہنیاں لگانے سے خدا وحدہ لا شریک قبر والوں کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ کیا اس درخت میں کمال تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور کمال تھا؟ تو علماء نے بات جب سے سمجھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ خدا کی کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو یہ جو ٹہنیاں تھی زندہ ہونے کی نشانی تھی، تو اس لیے یہ خدا کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ اور جب تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سبز رہیں گی، ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، یعنی جب تک یہ سبز ہیں یہ زندہ ہونے کی نشانی ہے، جب تک یہ ٹہنیاں زندہ رہیں گی خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گی، اور جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت برس رہی تھی، اور جہاں خدا کی رحمت برسے پھر وہاں خدا اپنا عذاب کیسے نازل کرے۔